اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام ہو۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور یہ آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ، یعنی یوں سمجھیں ہر سعید روح، ہر نیک روح اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی یہ آرزو کرتی ہے کہ زندگی میں کبھی جو چھوٹی موٹی غلطی ہو، بڑی غلطی ہو، رب اس کو معاف کر دے اور آپ کے لیے لکھ دے کہ اس کو میں نے آتش دوزخ سے نجات اس کی لکھ دی۔ چونکہ اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کو بدقسمتی کہا ہے کہ کوئی رمضان المبارک پائے اور اللہ سے تعلق کو نہ بڑھائے کہ اس مہینے کا ملنا ہی اس وقت بڑی خوشبختی کی بات ہے۔ عائشہ نے ایک سوال کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رمضان المبارک میں سبھی عبادت کرتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوتی، میرا دل نہیں لگتا، بمشکل فرض پڑھ پاتی ہوں اور نفل نہیں پڑھے جاتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اچھے لگتے ہیں، میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ میرے بچے ایک بات بہت اچھی ہے، ایک بات بہت بری ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں جو صحیحین ہیں، ان کے اندر ایک حدیث قدسی ہے۔ ایک ہوتی حدیث جو اللہ کے رسول نے بیان کی، ایک حدیث قدسی جو اس کو کہتے ہیں جس کے لفظ بھی اللہ نے خود ادا کیے ہوں اور اللہ کے رسول نے ان لفظوں کو یہ کہہ کے بیان کیا ہو کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ یعنی ایک سچے آدمی کے منہ سے دنیا کے سب سے پیارے، بڑے، طاقتور، محبوب رب کے لفظ۔ تو اللہ کہتے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، رمضان میں، غیر رمضان میں، ان میں کوئی عبادت بھی مجھے اتنی پسند نہیں ہے جتنے میں نے جو فرض کیے ہوئے ہیں جب وہ ادا کرتی ہے۔ یہ چیز تو بہت شاندار ہے۔ پھر اگلی بات جو اس حدیث کو مکمل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادت کر کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ ماہ تو ویسے بھی اتنا شاندار ہے کہ فرض پڑھیں تو اس کا اجر کتنا، غالباً 70 گنا، اور نفل پڑھیں تو فرضوں جتنا۔ یہ ابھی آپ کے پاس جو چند دن ہیں، آئی ڈونٹ نو کیسے آپ مینیج کرو گے، لیکن اس کو کیجئے۔ میری اہلیہ نے کل مجھ کو اطلاع کر دی ہے کہ میں اعتکاف بیٹھ رہی ہوں، تو اپنا انتظام فرما لیں۔ تو ظاہر ہے اس اعتکاف میں وہ نفل بھی پڑھے گی، اللہ کا ذکر بھی کرے گی، قرآن پاک، احادیث۔ تو میں نے اسے کہا موبائل ساتھ لے جانا، کبھی کبھی بات کر لیا کریں گے۔ تو اس نے بلنٹلی ہی ریفیوز کرنی، میں نہیں لے کے جا رہی۔ تو چونکہ اس سے پہلے بھی وہ 2 دفعہ وہ اور میری بیٹی اعتکاف گھر میں بیٹھ جاتے ہیں جس کمرے میں ہم اس میں نہیں جا سکتے، نہ وہ اپنا پھر چہرہ دکھاتی ہیں۔ اگر اس نے کچن جانا ہو تو باقاعدہ پردہ کر کے جاتی ہے۔ خیر ہم تو مسکراتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ جو آئسولیشن ہے، انفیکٹ شاید نفلی عبادات اس میں آپ کی خوب زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا جناب، سر آپ کو اللہ بہت سلامت رکھے اور خوشیاں دے۔ میں مس غزال کہتے ہیں اللہ آپ کو خوشیاں دے، سلامت رکھے۔ میں نے گزشتہ 5 سالوں میں اپنی زندگی کو بہت نقصان پہنچایا، اتنا کہ اب میں ایسے موڑ پہ ہوں جہاں آگے بڑھنے میں بھی تکلیف ہے اور پیچھے ہٹنے میں بھی تکلیف ہے۔ میرے بچے دنیا میں ایسی کوئی غلطی اور گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ازالہ نہ ہو، اور یہ جو مقدس مہینہ ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے کچھ کلمات اللہ کے رسول نے بتائے کہ جو کہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس ماہ کے علاوہ بھی نماز فجر کے بعد سے سورج اگنے تک کا یہ وقت ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں جو اس میں کلمات پڑھتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، یہ 4 غلاموں کو آزاد کرنے جتنا اجر، اللہ کو بہت ٹائم پسند ہے۔ اسی طور پہ نماز عصر سے لے کے جو عشاء تک کا وقت ہے، اللہ کو وہ بہت، اس نے بھی انہوں نے یہی کہا کہ 4 غلاموں کی
آزاد ہونے تک. اور جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں، اعمال میں بہت بھاری ہیں. ویسے تو آپ کو رغبت ہونی چاہیے، ڈھونڈیں کہ اللہ کو کون کون سی چیزیں عزیز ہیں. چونکہ جب دنیا سے بندہ بہت دکھی ہو جاتا ہے تو ایک وہی ہماری ٹھار ہوتی ہے جہاں بندہ سر رکھ کے سکون سے کرتا ہے. اچھا جی، یہ مس مانیکا وہ کہتے ہیں سر میں نے تو پہلی دفعہ آپ کو سنا، شروع میں سنا تو مسکرائی، پھر سنا تو سیریس ہوئی، اور ابھی آپ کی باتوں سے میں اختلاف کر رہی ہوں. مجھے بھوک بہت لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، اور گھر میں میرے ماں باپ نے مجھے شہزادی کی طرح رکھا ہوا، میں کوئی کام نہیں کرتی. تو آپ کے کلیے کے مطابق تو میری شادی کامیاب نہیں ہوگی. میرے بچے، میں کلیے کو ذرا کھول کے بیان کرتا ہوں. آپ جیسی بچیوں کو جن سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو یہ کچھ مہینوں کے بعد یہ لڑکیاں نہیں رہتی، گوشت کا پہاڑ بن جاتی ہیں. تو یہ آپ کا آپشن ہے کہ آپ لڑکی سے گوشت کا پہاڑ بنیے، پھر لتھارجک پڑے رہیے، کھاتے رہیے، ڈرامے دیکھتے رہیے، کوئی کام نہ کیجیے، اور اس کے بعد آپ کے سارے ہارمون ڈسٹرب ہوں گے. پی سی او کا مسئلہ بھی بنے گا، جگہ جگہ سے گوشت لٹکے گا، تو 10 بیماریاں. آپ کی ہائیجین کے مسائل ہے، آپ کے پاس کسی کا بیٹھنے کو دل نہیں کرے گا. نہ کیجیے کام، قیمت ہے. اور جب آپ نے کوئی کام کرنا نہیں ہے، کسی کی بات سننی نہیں ہے، تو میرے بچے دماغ خراب ہے کہ بیاہ کے کسی جگہ جانا ہے، ان کی زندگی بھی خراب کرو گے، وہ پٹیں گے کہ ہمیں کیا دے دیا. رشتہ آپ کو نہیں آنا، آپ کی ماں کو یا باپ کو آنا ہے. ان کے منہ کو رشتہ ہوگا، اور آپ وہاں جا کے بسنے کا کوئی کام نہیں کرو گے تو کیسے بسو گے؟ یعنی ہم کوئی چیز لے کے آئے، وہ نہ چلے تو پھینک دیتے ہیں. رشتے بھی آپ کہیں گے چیزوں جیسے کیسے ہو گئے؟ بھائی مثال کے طور پہ اس کے اندر ہم کوئی ڈالتے ہیں سیرم، اور وہ کام نہ کرے تو کیا کریں گے؟ سر پہ ماریں گے. اسی طور پہ یہ وہ ہے آئس رولر ہے، ٹھنڈا کر کے چلانا ہوتا، اگر یہ نہ چلے اور اٹکا رہے تو میں تو پکڑ کے زمین پر ماروں گا، توڑ دوں گا. رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جب یہ نہیں چلتے. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے میری بیوی کو اتنا حسن دیا، اتنی خوبصورتی دی، اتنی اچھی خاندان دیا، پر ساتھ اتنی لمبی زبان دے کے اس کا. تو انفیکٹ ہر بندہ جہاں آپ نے جانا ہے اس کا گھر ہے، اس میں وہ آپ کے ماں باپ کا گھر نہیں ہے. تو یہ جو 2 چیزیں آپ کی ہیں، یہ آپ کا آپشن ہے، کمپلشن نہیں ہے. آپ بھوک برداشت نہیں کرتے، روزے نہیں رکھ سکیں گے. روزے نہیں رکھ سکو گے، ساری نیکی، سارے اجر سے محروم رہو گے. ساری دنیا کا اجر یہاں سے وہاں تک پہنچے گا، اور آپ خالی پڑے ہوندکوں کی طرح دیکھ رہے ہوگے. یعنی جب ان اجر والے لوگوں کا نام پکارے جائیں گے، آپ کو تو کہیں نام بھی نہیں آئے گا. دوسرا، پھر بڈھے ہو کے بھی تو آپ کو یہی کرنا ہے. پھر جم جایا کرو گے، پھر ورزشیں کیا کرو گے، پھر ماتھے ایسے کیا کرو گے کہ میں نے کسی کی نہیں سننی. اوکے، تو پھر ممکن ہے آپ کے گھر والے کو گھر جوائی ڈھونڈ لیں، پر وہ بھی اندھا، بہرا اور گونگا تو نہیں ہوگا. اس کی بھی زبان ہوگی، اس کی بھی آنکھیں ہوں گی، جج تو وہ بھی کرے گا. جب بھی ہم نے کسی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، کلاس میں، دفتر میں، کالج میں، اسکول میں، ایون کسی سفر میں، چھوٹے سفر میں، تو ماننی تو پڑتی ہے. آپ نہ مانیں، آپشن ہے، برا آپشن ہے، پر اس کے نتیجے میں بہت ساری جو خرابیاں ہیں وہ در آئیں گی. اس کی قیمت آپ ہی کو چکانی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.